السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اور تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا۔ محترم حاضرین جمعہ، قابل قدر بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، پیارے بچوں اور گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی عفت مآب خواتین امت، میری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کے سامنے مسلسل 2 جمعے سے آج تیسرا جمعہ ہے، سفر معراج کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے شان مصطفیٰ اور آقا کو جگانے کا انداز کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آقا کو کیسے بیدار کیا، اس بیدار کرنے کا انداز اور کتنے فرشتے بیدار کرنے کے لیے آئے، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت اور یکے بعد دیگرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کو چوما ہے فرشتوں نے، اور سبھوں نے وہ خوشبو پائی ہے جو خوشبو جنت کے نظاروں میں نہیں، جو خوشبو جنت کے بہاروں میں نہیں، جو خوشبو جنت کے مناظر میں نہیں۔ بات چلتے چلاتے یہاں تک رکی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بیٹھا لیا گیا۔ یہ براق ہے کیا؟ یہ براق برق سے مشتق ہے، ایک ایسی سواری کہ جس سواری کی رفتار علماء کرام نے فرمایا کہ جس براق پہ سوار ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا ہے، اس براق کی رفتار 1 سیکنڈ یعنی فی سیکنڈ اس کی رفتار 1,86,000 میل تھی۔ 1 سیکنڈ
1 سیکنڈ میں وہ جو راستہ طے کر رہا تھا وہ براق، اس کی جو رفتار تھی، اس کی جو تیزی تھی، اس کی رفتار 1,86,000 فی سیکنڈ اس کی رفتار تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیاوی جہاز کی رفتار کا کیا عالم ہوتا ہے کہ آپ اس ملک ہندوستان سے سعودی عرب 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم زمینی سفر کریں گے تو مہینوں لگ جاتے ہیں، لیکن ہوائی طیارے کے ذریعے سے انسان کتنی تیزی سے سفر کر لیتا ہے۔ آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جس طیارے پہ آقا کو سوار کیا ہے وہ کوئی دنیاوی طیارہ نہیں تھا، بلکہ آسمانی بہشتی فلائٹ تھی۔ کون سی فلائٹ تھی؟ آسمانی بہشتی اور جنتی فلائٹ تھی، جس فلائٹ پہ سوار ہو کر کے ہمارے آقا نے سفر معراج طے کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے مکان سے نکال کر کے بیر زمزم پہ لایا گیا۔ جہاں پہ زمزم کا کنواں تھا وہاں پہ آقا کو لایا گیا، اور لانے کے بعد آقا کو بیٹھایا گیا۔ بیٹھانے کے بعد آقا کے سینے مبارک کو کھولا گیا، اور کھولنے کے بعد آقا کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اور آب زمزم سے، زمزم کے پانی سے نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ زمزم کے پانی سے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کے سینے کو کھولا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ففرج صدری فشرح صدری فشق صدری، کہ میرے سینے کو کھولا گیا، میرے سینے کو کھولا گیا، میرے سینے کو پھاڑا گیا، میرے سینے کو کشادہ کیا گیا۔ الگ الگ روایتیں ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سینے کو کھول دیا گیا، اور آپ کے سینے کو کھولنے کے بعد آپ کے قلب مبارک کو نکال دیا گیا، اور دھویا کس چیز سے گیا؟ زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ کیوں؟ اس لیے زمزم کے پانی سے دھویا گیا کہ اس زمزم کا تعلق سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ اس زمزم کا تعلق، اس زمزم کی نسبت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ سے ہے۔ اس لیے آقا دو عالم علیہ السلام کو بیر زمزم سے، آب زمزم سے اس لیے دھویا گیا کہ آقا کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل جائے، جڑ جائے۔ اور کیوں نہ جڑے؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آقا دنیا میں تشریف لائے۔ جب آقا دو عالم علیہ السلام کے ابا حضور، یعنی جن کے نسل سے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے گلے پہ چھری چلائی جانے لگی۔ جب ان کے گلے پہ چھری چلائی جانے لگی تو رب کائنات نے فرمایا تھا ایسے موقع پر کہ خبردار اے چھری میرے اسماعیل کا ایک رونگٹا بھی کٹنے نہ پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ہے کہ جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جھلک رہا ہے، جن کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جھلک رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کیا ہے چھری تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ہے جن کی نسل سے میں دونوں جہاں کے سردار امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں ایک بات بتاؤں۔ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے زمزم کے پانی سے آقا کے قلب مبارک کو دھویا۔ آئیے روایت کی اوراق کو کھنگالئے،
روایت کے پنوں کو اور ہسٹری کو، تاریخ کو دیکھیے اور اس کی اسٹڈی کیجئے اور مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کو کتنی بار کھولا گیا، آپ کے سینے مبارک کو کتنی بار کھولا گیا، آپ کے قلب مبارک کو کتنی بار نکالا گیا۔ تو آئیے روایت آپ کے سامنے گواہی دیتی ہے، شہادت دیتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کو 4 مرتبہ کھولا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے سینے مبارک میں ٹانکوں کے نشان دیکھے، آقا کے سینے مبارک پر میں نے ٹانکوں کے نشان دیکھے۔ 4 مرتبہ آقا کے سینے مبارک کو کھولا گیا۔ نمبر 1، جب نبی پاک علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تھے اور اپنی امی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بضد ہو گئے کہ میری دائی حلیمہ امی جان میں بھی جاؤں گا اپنے بھائی کے ساتھ جنگلوں کو بکریاں چرانے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ چلے گئے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت آقا کی عمر صرف 2 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 2 سال تھی، اور جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے لاڈلے نبی کو جو نبی بننے والا ہے ان کے سینے کو کھول دو اور برف ٹھنڈا پانی سے میرے محمد مصطفیٰ کے قلب مبارک کو دھو ڈالو۔ آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 2 سال تھی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ گویا کہ بچپن میں آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور کھول کر کے آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے ہارٹ کو، آپ کے دل کو دھویا گیا، ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد نمبر 2، کب آپ کے قلب مبارک کو کھولا گیا، سینے مبارک کو چاک کیا گیا؟ جس وقت آپ کی عمر جوانی کی عمر کو پہنچنے لگی، آغاز جوانی، یعنی جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر شریف 20 سال تھی، اس وقت آقا کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ 2 بار، ایک تو بچپن میں جس وقت آپ کی عمر 2 سال تھی یا 4 سال تھی، روایتیں الگ الگ ملتی ہیں، اور دوسرے موقع پر کب دھویا گیا؟ جب آپ جوان ہونے لگے، جوانی کی دہلیز پر آقا نے قدم مبارک رکھ دیا، اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور قلب مبارک کو دھویا گیا۔ اور نمبر 3، اس وقت جب آقا دو عالم علیہ السلام غار حرا کے اندر تھے، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آ گئے، نبوت کا پروانہ لے کر کے آ گئے، نبوت کا فرزانہ لے کر کے آ گئے، نبوت کی دولت لے کر کے آ گئے، وحی الہی لے کر کے آ گئے، عظیم الشان کتاب قرآن کریم لے کر کے آ گئے۔ یعنی جب نبی پاک علیہ السلام کو منصب نبوت سے نوازا جانے لگا، اس وقت آپ کے قلب مبارک کو کھولا گیا، آپ کے سینے مبارک کو کھولا گیا، اور سینے مبارک کو کھولنے کے بعد آپ کے قلب مبارک کو صاف کیا گیا۔ کتنی بار ہوا؟ 3 بار، ایک بچپن میں، ایک جوانی کی دہلیز پر، اور تیسرے جب آپ کو منصب نبوت سے سرفراز کیا جانے لگا، اس وقت آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، کھولا گیا۔ اور چوتھی بار کب؟ جب معراج کے سفر میں آقا جانے لگے۔ معراج کے سفر میں جانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا اور قلب مبارک کو نکال کر کے زمزم کے پانی سے دھو دیا، زمزم کے پانی سے دھو دیا، اور پھر اس میں ٹانکا مار دیا۔
جس ٹانکے کی گواہی کون دیتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بچپن سے 55 تک حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آقا کے سینے مبارک میں دیکھا کہ ٹانکوں کے نشان تھے۔ یہ قلب کا آپریشن، یہ ہارٹ سرجری، آج کی سائنس ٹیکنالوجی نے اتنا ترقی کیا کہ ڈاکٹر حضرات آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس ہارٹ سرجری کو وہ سب سے بڑا کارنامہ سمجھتی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 1500 سال قبل ہمارے آقا کے ہارٹ کی سرجری ہو چکی ہے۔ اور آپریشن کرنے والا کون تھا؟ اس ہارٹ کا سرجن کون تھا؟ اجازت تو خدا کی جانب سے تھی، خدائی آپریشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی، لیکن اس ہارٹ کا سرجن کون تھا؟ اس ہارٹ کا سرجن سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ آج کی یہ تاریخ، آج کی یہ ٹیکنالوجی اور آج کی یہ انٹرنیٹ کی دنیا کافی ترقی کی، اتنا ترقی کی جسم کے سارے اعضاء کو، کل پرزوں کو، پاٹ پرزوں کو کھول کر کے الگ الگ کر دیتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ قرآن سے لیا، یہ نبی کے فرمان سے لیا ہے۔ اب براق پہ سوار ہو گئے۔ براق برق سے مشتق ہے، یعنی بجلی سے تیز۔ آپ یہاں پر ایک بٹن لگائیں اور اس کا تار آپ یہاں نہیں بلکہ آسنسول میں فٹ کر دیں، اور یہاں سے بٹن دبائیں تو کیا بلب جلنے میں 10-5 منٹ لگے گا؟ بولیے کتنی دیر لگے گا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ یہاں بٹن دیں گے وہاں پہ بلب جل جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام جب براق پہ سوار ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا آپ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ جیسے ہی آقا آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو 1,86,000 میل کا سفر طے کر دیتے ہیں 1 سیکنڈ میں۔ اب وہاں سے سفر کرنے لگے، آگے آقا کو بیٹھایا، پیچھے حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے پیچھے حضرت میکائیل علیہ السلام، اور سفر معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مسجد حرام سے چلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں، مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں۔ اب ان دوران اس سفر کے درمیان آقا کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے نوادرات علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ جب حضور پاک علیہ السلام سفر معراج کو جانے لگے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے لگے، تو راستے میں کھجوروں کے باغات ملے۔ سید الملائکہ سے آقا نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کے باغات ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے حضور، یہ آپ کا وطن عزیز، یہ آپ کا وطن ہجرت مدینہ منورہ ہے۔ اس مقام پہ آپ یہاں پہ ہجرت فرمائیں گے، یہاں کھجوروں کے باغ بہت زیادہ ہیں، لہٰذا آپ اتر جائیے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یثرب نے یعنی مدینہ منورہ میں آقا نے جا کر کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پھر آگے بڑھے، طور سینا آیا، پھر آگے بڑھے، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ آیا، آگے بڑھتے گئے۔ جب آگے بڑھنے لگے تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے سے زیادہ بڑے ہیں اور تیز و تلوار کی طرح دھار ہے، اور وہ شخص، وہ قوم جن کے ناخن تانبے کی طرح تیز، تلوار کی طرح دھار تھی ان کی تیز، آقا نے سید الملائکہ سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ قوم اپنے انگلیوں سے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا سید الملائکہ جبریل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔
اور یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں کہ جو اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ ارشاد فرما دیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنے والا زنا سے بھی زیادہ بدکار ہوتا ہے۔ آج چوک چوراہے پر، آج دکانوں پر، نہ جانے کیسے کیسی دکانوں سڑکوں پر لوگ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور اسے پتہ نہیں کہ ہم اپنے اعمال کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی نیکیاں، جس کی غیبت کی جائے گی، جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی بدعمالیوں کو اسے حوالے کر دیا جائے گا کل قیامت کے دن، اور اس کی نیکیوں کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ غیبت بہت بدترین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ آقا نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک یہ گناہ ہے۔ آگے بڑھے آقا، جب آگے بڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نہر میں تیر رہے ہیں، کچھ لوگ نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کو کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ نہر میں تیر رہے ہیں اور ڈوب بھی رہے ہیں، اور وہاں سے پتھر نکال کر کے کھا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا آقا نے کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ او میرے پیارے آقا، یہ لوگ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ لوگوں کے پاس اگر زیادہ پیسہ ہو گیا یا کچھ لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اپنے پیسوں کو 10 20 100 50 لاکھ کو کیا کرتے ہیں، بینک میں فکسڈ ڈپوزٹ کرتے ہیں، جمع کر دیتے ہیں، اور ہر لاکھ پر کچھ روپے ملتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں، ہر مہینہ نکال کر کے اسی سے کھاتے ہیں۔ نہ حج کی توفیق ہوتی ہے، نہ اللہ کے راستے میں لٹانے کی توفیق ہوتی ہے، اسی پیسے کو کھاتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ کیا فرمایا آقا نے کہ میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ نہر میں تیر رہے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور اندر سے پتھر نکال کر کے کھا رہے ہیں۔ آقا نے دریافت کیا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ آقا دو عالم علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سود کی ایک چونی کھاتا ہے، سود کی ایک چونی بھی کھاتا ہے، اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ سنیے، اگر کوئی سود کھاتا ہے تو میرے لیے اس کا ایک پیغام ہے، میری جانب سے اس کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث گواہی دیتی ہے کہ اگر سود کی کوئی ایک چونی بھی استعمال کرتا ہے تو اپنی ماں سے، اگر کوئی سود کھاتا ہے اور ایک چونی بھی کھاتا ہے، اپنی ماں سے 36 بار بدکاری کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لوگ اپنے اپنے پیسوں کو بینکوں میں رکھ کر کے سود کا استعمال کر رہے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ سود کھانے والے اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں۔ مجھے وہ منظر اب تک یاد ہے کہ جب میں دیوبند میں تھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، بہت بڑے مالدار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوتے ہوتے ان کا پیٹ بڑا ہوتا گیا۔ میں نے اپنی نظروں کے سامنے اس جنازے کو دیکھا، اس کا پیٹ بڑا ہوتا گیا اور اچانک اس کے پیٹ میں ایک ہلچل مچنے لگی، اس کے پیٹ سے ایک آواز آنے لگی اور اس کے پیٹ میں حرکت ہونے لگی۔ اب گھر والے پریشان ہو گئے کہ آخر بات کیا ہے، اس کا پیٹ میں سوجن کیوں ہو رہا ہے، مرنے کے بعد اس کے پیٹ میں حرکت کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیٹ میں حرکت کیوں ہو رہی ہے۔ گھر والے پریشان، محلے والے پریشان، لوگ پریشان کہ آخر بات کیا ہے۔ جب گھر والے سے پوچھا گیا کہ آخر بات کیا ہے، یہ کھاتا کیا تھا، کماتا کیا تھا، تو گھر والے نے گواہی دی اس کا سودی کاروبار تھا۔
گھر والے نے، گھر کی عورتوں نے، گھر کی بیٹیوں نے، گھر کے لوگوں نے کہا کہ اس کا سودی کاروبار تھا۔ جب اس کا ڈاکٹر کو بلا کر کے اس کی تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، اس کے پیٹ کے اندر سانپ دوڑ رہا تھا، اس کے پیٹ کے اندر سانپ دوڑ رہا تھا۔ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ سود کا مال تھا، جو سود وہ کھایا کرتا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، سود کھانے سے پرہیز کریں، آپ سود سے بچیں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے ہیں، آپ جائیں بینک جائیں، آپ کو بینک کا آفیسر، بینک کا مینیجر آپ کو ساری تفصیلات ڈیٹیل سے بتا دے گا کہ آپ کا اپنا پیسہ کتنا ہے، آپ کا سود کتنا ہے، آپ کا فائدہ کتنا ہے، وہ ساری تفصیلات آپ کو بتا دے گا۔ جتنا سود کا رقم ہے، آپ اتنے پیسے کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں، کسی محتاج کو دے دیں، کسی بیمار کو دے دیں، آپ اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ اگر لائیں گے تو آپ کا وہ حشر ہوگا کہ ساری دنیا آپ کے حشر کو دیکھے گی اور تاریخ نوٹ کرے گی کہ یہ تھا سود کھانے والا شخص۔ آگے بڑھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام، جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے چہروں کو نوچ رہا ہے اور اپنے سر پہ پتھر مار رہا ہے، اپنے سر پہ پتھر مار رہا ہے۔ اس وقت آقا نے دریافت فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے سر پہ پتھر مار رہا ہے، اپنے سر کو نوچ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یا پڑھتا تھا لیکن کبھی فجر چھوڑ دیتا تھا، کبھی ظہر چھوڑ دیتا تھا، نماز میں سستی کیا کرتا تھا یا نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا، نماز کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آگے بڑھے آقا دو عالم علیہ السلام تو دیکھا آقا نے کہ ایک شخص اپنی زبان کو قینچیوں سے کاٹ رہا ہے۔ علماء کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کو بھی نہیں چھوڑا، بے نمازیوں کو بھی نہیں چھوڑا، سود کھانے والے کو بھی نہیں چھوڑا، اور چغلی اور غیبت کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا؟ کل قیامت کے دن ایک ایک شخص کی پکڑ ہوگی، ایک ایک شخص کو رب کائنات اپنی گرفت میں لے گا۔ آقا جب آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زبان کو قینچیوں سے کتر رہے ہیں، اپنی زبان کو قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی زبان کو قینچیوں سے کاٹ رہے ہیں؟ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے آقا، یہ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں جو لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں جو لمبی لمبی نصیحتیں کیا کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم سبوں کو حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب آگے بڑھیں، 2-4 منٹ لوں گا اس لیے کہ موضوع بہت لمبا ہے اور آئندہ جمعہ اس تقریر کو اینڈ کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ شب برات کا چاند نظر آ جائے گا، پھر اس پر گفتگو ہوگی۔ آگے بڑھے، مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں نبی پاک علیہ السلام پہنچنے والے تھے کہ تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی جمع کر دیا کہ اے سارے نبیوں کی روحوں، مسجد اقصیٰ میں جمع ہو جاؤ، میرا لاڈلا نبی، میرا مصطفیٰ، میرا مرتضیٰ، میرا مزمل، میرا مدثر، میرا طٰہٰ و یاسین آنے والا ہے۔ ان کے استقبال کے لیے، ان کے ویلکم اور سواگتم کے لیے پہلے ہی سے حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی روحیں جمع ہو گئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا براق پہنچتا ہے مسجد اقصیٰ پر، وہاں پہ باندھ دیا گیا دروازے کے سامنے، اور نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کے کلمات بلند کیے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آگے کس نبی کا کلمہ پڑھا جائے گا؟ وہاں تو آدم علیہ السلام ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، سارے انبیاء تشریف رکھتے ہیں۔ آخر کس نبی کا کلمہ پڑھا جائے، کس نبی کی گواہی دی جائے؟ آواز آتی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے سارے نبی تشریف لائے ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھ دیں۔ جبریل علیہ السلام نے آذان میں کلمہ پڑھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ہو گئی۔ اب اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اذان کے بعد؟ چائے کی دکان جائیں گے، بیٹھ کر کے چائے پئیں گے۔ اذان ہوگی کہاں جائیں گے؟ بازار جائیں گے۔ اذان ہوگی کیا کریں گے؟ کپڑا دھوئیں گے۔ اذان ہو جانے کے بعد کیا کریں گے؟ مارکیٹنگ جائیں گے، مارکیٹنگ کریں گے۔ یہی ہوتا ہے نا اذان کے بعد، ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ اذان ہوتی ہے چلے بازار، اذان ہوتی ہے چلو دکان، چائے کی دکان۔ لیکن سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان کے کلمات کو مکمل کیا، سارے انبیاء علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اب دگج نبی وہاں پر ہیں۔ آدم سے بڑا کوئی دگج نبی ہوگا کہ جو تمام نبیوں کا باپ؟ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑا کوئی رسول ہوگا کہ جو سب سے پہلے رسول؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اتنے بڑے بڑے انبیاء، سب کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ آج میں نماز پڑھاؤں گا، آج میری باری ہوگی، آج میں نماز پڑھاؤں گا۔ سارے نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ آج میرا نمبر آئے گا، آج میرا نمبر آئے گا۔ آواز آتی ہے آدم علیہ السلام، نہیں، نوح علیہ السلام، نہیں، تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام، نہیں، تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ اسماعیل علیہ السلام، نہیں، تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یعقوب علیہ السلام، نہیں، تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یوسف علیہ السلام، نہیں، تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام، نہیں، تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ آخر آواز آتی ہے کہ اے میرے رب، آخر اس مسجد اقصی پہ نماز کون پڑھائے؟ آواز آتی ہے جہاں پر میرا محمد مصطفیٰ ہوگا، امامت انہی کی ہوگی، مصلی انہی کا ہوگا۔ آواز آتی ہے جہاں پر میرا محمد مصطفیٰ ہوگا، امامت انہی کی ہوگی، مصلی انہی کا ہوگا۔ آگے بڑھ کر کے آقا نے نماز ادا فرمائی اور سارے نبی پیچھے کھڑے تھے۔ اسی دن ہمارے آقا بن گئے امام الانبیاء، امام الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار۔ وہ مسجد اقصی، جس مسجد اقصی کے متعلق فرمایا کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ مسجد اقصی کہ آقا نے فرمایا کہ جس نے مسجد اقصی کے اندر ایک وقت اخلاص کے ساتھ نماز ادا کر لی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے مسجد اقصی کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی ایک وقت، اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی مسجد اقصی میں ہمارے آقا نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ اسی دن سے ہمارے آقا امام الانبیاء بن گئے۔ اب یہاں سے آئندہ جمعہ سفر ہوگا مسجد اقصی سے 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان سے جنت سے آگے، جنت سے پھر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے رب کائنات سے کیسے ملاقات ہوتی ہے، اور اس ملاقات میں کیا کیا تحفے دیا جاتا ہے اور کیا تحفہ لیا جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بات ہوگی۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو ان نوادرات پر، ان عجائبات پر مکمل ایمان و ایقان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت و صفات۔